الحمدللہ باتیں تو ساری سامنے آ گئی ہے کہ یہ راستہ محنت مانگتا ہے. جس طرح حضرت نے فرمایا، ہمارے شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں اور ہمارے جماعت کے سرپرست بھی ہیں. فرید کالونی جامع مسجد فرید، وہاں کی امام و خطیب بھی ہے ماشاءاللہ. اور ہر اتوار کو بعد نماز مغرب عشاء کے بعد نماز مغرب تا عشاء یہ ذکر کی مجلس وہاں بھی ہوتی ہے. مستورات کا بھی انتظام حضرت کے گھر میں ہے. اور جو عام لوگ ہیں عوامۃ الناس، ان کے لیے مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوتی ہے. وہاں شرکت کر لیا کرے، فائدہ ہوگا. جو آس پاس کے وہاں کے ضیاء کالونی کے اور اس طرف فرید کالونی، مومن آباد کا علاقہ ہے، فرنٹیئر کا علاقہ ہے، کافی فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جب اللہ والوں کی صحبت میں انسان جاتا ہے تو رنگ چڑھتا ہے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ نے فرمایا کہ سرما نہ لگاؤ، تو میں نے 20 سال تک نہیں لگایا. کتنے سال تک؟ آج تک نہیں لگایا. ایک دفعہ میں نے مولانا فضل احمد صاحب کو حرم میں کہا کہ حضرت آپ سرما بہت زیادہ لگاتے ہیں. جو پلیوٹون کے استاد ہیں استاد الحدیث، وہ سرما بہت زیادہ لگاتے ہیں. میں نے کہا حضرت آپ سرما اتنے زیادہ لگاتے ہیں کہ یہاں تک آ جاتا ہے کالا. اس نے کہا میں کیا لگاتا ہوں، میرے جو استاد تھے ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اکوڑا ہٹک کے شیخ الحدیث تھے، فرمایا کہ وہ سرمدانی جیب میں رکھ کے پھرتے تھے. سرمدانی جیب میں رکھ کے پھرتے تھے اور تقریباً دن میں 3-4 دفعہ سرما لگاتے. تو یہ ہر بزرگوں کی اپنی ایک وہ ہے. سالک کو دیکھ کے، ان کے مزاج کو، ان کی طبیعت کو، ان کی کیفیت کو دیکھ کے ان کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو میرے دوستو، یہ جنہوں نے حضرت نے یہ بات بتائی کہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلے چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں. اور ان کے پوتے وہ کتوں کی ریس لگاتے تھے، کبوتر بازی میں لگ گئے. حضرت کے جانے کے بعد پھر حضرت کے خلیفہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب اس بنگن نے اس کو تانا دیا کہ تو کس بات پہ فخر کرتا ہے، وہ نعمت جو تمہاری دادا کی تھی وہ تو کوئی اور لے گیا، تمہارے گھر میں تو نہیں. کبھی کبھی انسان کے اندر ایک غیرت کا مادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ غیرت کا مادہ ہوتا ہے. وہ طنز اس کو اس غیرت پہ ابھارتا ہے اور وہ غیرت اس کو نیکی پہ لے کے آتا ہے. کس پہ لے کے آتا ہے؟ نیکی پہ لے کے آتا ہے. تو ان کو جب وہ بات لگی کہ اس بنگن نے کہا تو کس بات پہ فخر کرتا ہے، کہا کہ وہ نعمت تو تمہاری دادا کے سینے میں تھی وہ تو کوئی اور لے گیا، تیرے پاس تو نہیں ہے. تو انہوں نے ہندوستان سے لخت سفر باندھا اور گئے نہیں، اور اب گئے بلخ گئے. اور بلخ کے اندر غالباً حضرت خواجہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے اجل خلیفہ تھے، ان کی خانقاہ میں گئے. اور حضرت کا اتنا بڑا سلسلہ تھا کہ بلخ کے بادشاہ بھی ان سے بیعت تھے. ان کے استقبال کے لیے کہ شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے بلخ کا بادشاہ اور حضرت کا خلیفہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ کا خلیفہ شہر سے باہر آ کے ان کا استقبال کر رہے ہیں. اور استقبال کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ ان کو اپنے خانقاہ لے کے جاتے ہیں اور ان کو اپنے مسند پہ بٹھاتے ہیں. خود حضرت سامنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ میرا شیخ کا پوتا ہے. 3 دن ان کی ضیافت کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا کہ ہندوستان سے بلخ کا سفر کیا ہے تو کس مقصد کے لیے کیا؟ اس نے کہا حضرت جو نعمت تمہارے سینے میں ہے میرے دادا کی وہ لینے آیا ہوں. اس نے کہا پھر جا کے وہاں سامنے بیٹھو کو، یا پھر جوتیوں پہ جا کے بیٹھو، تمہاری جگہ یہ نہیں. ان کو جوتیوں پہ بٹھایا. کس پہ بٹھایا؟ جوتیوں پہ بٹھایا. پھر استنجا کے لیے جو سالکین ہیں، خانقاہ کے جو متوسلین سالکین ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں جو نمازی ہیں، ان کی استنجا کے لیے ڈیلو ہے، یعنی وہ ڈیلے تلاش کرو، اس کو اس طرح بنا کے ان کے سامنے رکھو تاکہ ان لوگوں کو استنجا میں آسانی ہو. تو یہ کام ان سے لیے شیخ کے پوتے سے. اور پھر اس بنگن سے کہا، اپنے اس بنگن سے کہا سال کے بعد کہ جا کے ایک کچرے اس کے قریب پھینکو. اس نے کہ پہلے ایک کچرا ٹوکریوں میں لے کے جاتے. جب اس نے کچرا پھینکا اس نے کہا تو اندھی ہو گئی ہے، دیکھتی نہیں ہے.
تو حضرت نے کہا کہ جب یہ کچھ کہے تو آگے بتانا. تو جب وہ گئی تو اس نے کہا کہ اس طرح کہا کہ ابھی سوئی موٹی ہے, سوئی ابھی کپڑا موٹا ہے, سوئی جاتی نہیں ہے. پھر اس کو مشق کرائی خدمت کے ذریعے سے. خدمت کے ذریعے سے خدا ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی, یہ گوہر نہیں ملتے بادشاہوں کے خزینوں سے. تو پھر ان کو محنت کرائی. پھر ان کو کہا کہ یہ کچرا جا کے اس کے اوپر ڈال لیں. کیا کہا؟ کچرا جا کے اس حضرت کے پودے کے سر پر. تو جب وہ کچرا اس پہ ڈالا, ٹوکر لگی, اس نے ٹوکر ماری. اس نے کہا بھائی میری وجہ سے آپ کو تکلیف. کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میری وجہ سے, غالباً خواجہ سعید رحمۃ اللہ علیہ, ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے, اور یہ کچرا میری وجہ سے گندا ہوا ہے. اس کچرے سے میں کیا ہوں؟ یہ مجھ سے اعلیٰ ہے, میں اس سے ناقص ہوں. اس لیے کہ یہ شیخ کے گھر کا خانقاہ کا کچرا. اس کو بھی ادب کی نظر سے دے گا, تعظیم کی نظر سے دے گا. اور پھر جا کے انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس کو پھر کہا کہ ہم شکار پہ چلتے ہیں, اور تم جس گھوڑے پہ میں بیٹھوں اس گھوڑے کی زین تمہارے ہاتھ میں ہوگی. میں گھوڑے پہ سوار ہوں گا, میں گھوڑے پہ شکار کروں گا, تم اس زین کو پکڑو گے, اس کو چھوڑو گے نہیں. وہ گھوڑا دوڑا رہے ہیں اور نیچے الٹ پلٹ ہو رہا ہے مٹی میں. اسے گھوڑا کتنے تیز دوڑتا ہے, اور وہ سالک اس زین کو پکڑ رہے ہیں. اس حضرت نے فرمایا چھوڑنا نہیں. یہ استقامت دیکھنا چاہتے ہیں مشائخ. اس طرح حضرت نے فرمایا کہ سرما نہیں لگا تو نہیں لگایا, حالانکہ نہ لگانا کوئی گناہ تو نہیں ہے, لیکن وہ اس مٹی میں الٹ پلٹ ہو کے اس کے کپڑے پھٹے, اس کے جسم سے خون نکلا, حتیٰ کہ خواب میں شیخ کی زیارت بھی ہوئی. شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے تم سے اتنا مجاہدہ نہیں کرا ہے جتنا تم نے میرے پوتے سے کرا ہے. اللہ, میں نے تو تم سے اتنا مجاہدہ نہیں کرا جتنا تم نے میرے پوتے سے کرا ہے. ان کو سینے سے لگایا, اپنی پگڑی اٹھا کے ان کے سر پہ رکھی, اور وہ پوتا اپنی دادا کی وہ نعمت خواجہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی سینے سے لے کے وہ پھر دوبارہ وہ گنگو شریف گئے, اور وہاں سے پھر یہ فیض ان سے آگے پھیلا. آج ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ تصوف یہ کوئی رسم نہیں ہے, یہ محنت کا نام ہے, یہ مجاہدے کا نام ہے. من طلبا وجدا فقط وجدا. کیا طلب ہو, اس کے بعد محنت اور کوشش ہو, اس کے بعد یہ چیز ملتی ہے, جیسے نہیں ملتی. آج ہم تو کہتے ہیں کہ بس نہ محنت ہو, نہ کوئی مجاہدہ ہو, نہ کوئی مشقت ہو. پہلے خانقاہوں کے اندر محنت ہوتی تھی. جس سلسلے کو ہم لے کے چل رہے ہیں, حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے شیخ موسیٰ میں ہے, عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ مسکن پور اور موسیٰ شریف میں 300 میل کا فاصلہ ہے. کتنا؟ 300 میل کا فاصلہ ہے. فقیری ہے, کچھ سواری نہیں ہے, پیدل جاتے ہیں 300 میل. فرمائیں کہ 2 سے 3 مہینے آپ سفر کرتے تھے, شیخ کی خانقاہ میں پیدل جاتے تھے. 2 سے 3 مہینے جانا اور 2 سے 3 مہینے آنا, 6 مہینے جو سفر میں لگ جاتے تھے. پھر وہاں بھی رہتے تھے 3-4 مہینے, تب جا کے اللہ نے ان کے سینے کو. آج تو یہاں قریب ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے. جی وقت نہیں ملے گا بابا. 3 بندوں کے پاس وقت ہے. کتنے بندوں کے پاس؟ 3 بندوں کے پاس وقت ہے. وہ جو ہاسپٹل میں پڑا ہے مریض, اس کے پاس وقت ہے, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی بات کرے. ایک جو جیل کے اندر جو قیدی ہے, جو جیل کے اندر بند ہے, کہ میرے ساتھ کوئی بات کرے. ایک وہ پاگل جو راستوں میں پھرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بات کرے. دنیا میں کسی کے ساتھ وقت نہیں ہے, نہ کسی بنگی کے پاس ہے, نہ کسی وزیر کے پاس ہے, نہ کسی فقیر کے پاس ہے. اگر کسی بنگی سے بھی کہو گے بھائی میرے گھر کا کچرا اٹھانا ہے, کہ میرے پاس آج وقت نہیں, کل بات کرنا. وقت نکالنا پڑتا ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, مفتی غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خیر المدارس والے بڑے مفتی ہیں. مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب اللہ اللہ کرنے کے لیے بھی وقت نکالو. کتنے بڑے مفتی ہیں خیر المدارس کے. حضرت ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ سے ہم نے سنا,
تو انہوں نے کہا کہ حضرت وقت نہیں ہے، اس لیے کہ افتاء کا کام ہے، درس و تدریس کا کام ہے، وعظ و ارشاد کا کام ہے، اس کے بعد خطابت ہے، امامت ہے، مسائل ہے، اس کے بعد اپنے گھر کے مسائل ہیں، اپنے گھریلو معاملات ہے، تو 1 منٹ بھی نہیں ہے۔ تو مولانا خیر محمد جرندی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس کے لیے وقت نکل جاتا ہے، گھر بار کی قدر ہے وقت نکل جاتا ہے، بیوی بچوں کی قدر ہے وقت نکل جاتا ہے، کھانے کی قدر ہے وقت نکل جاتا ہے، صرف ایک اللہ کے نام کے لیے دل پہ چوٹ پڑی، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، مفتی غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، پھر وہ ڈنڈوزم میں آیا کرتے تھے، حضرت نے فرمایا ہمارے اجتماع میں، تو فرمایا کہ جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس کے لیے وقت نکلتا ہے، جس چیز کی قدر نہیں ہوتی اس کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ اور یہ دنیا، جس دنیا کی بقا ہی اللہ کے نام سے ہے، اس دنیا کی بقا کس چیز سے؟ بولو نا، اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ اگر اس اللہ کے نام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر ہماری یہ جیون، ہمارے یہ زندگی یہ فضول ہے، اس لیے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی اللہ نے ہمیں اپنے بندگی کے لیے دی ہے، اپنے عبادت کے لیے دی ہے، اپنے یاد الہی کے لیے دی ہے۔ اگر اس زندگی کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، بے بندگی شرمندگی، تو پھر یہ شرمندگی ہے، یہ بندگی نہیں۔ تو اپنی زندگی کی قدر کرو، اپنی زندگی کی قدر کرو۔ اسی اللہ کے نام سے دل پلٹتے ہیں، دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو مجلس سے دور چلے جاتے ہیں، ان کی دلوں پہ پردے آ جاتے ہیں۔ آج مجھے ایک مولوی صاحب نے فون کیا کہ کافی عرصے سے میں مجلس میں نہیں آیا، اس دن جمعرات کی مجلس میں آیا، اس نے کہا خدا کی قسم بالکل پردے آ گئے تھے، لیکن جمعرات کا جو مراقبت تھا، جو ختمات تھے، اس کے اندر وہ دل پھر کھل گیا، وہ پردے ہٹ گئے، وہ کیفیت دوبارہ بن گئی۔ تو اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہا کہ ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے۔ کیا ہے؟ مجلس کا ناغا، ذکر کا ناغا، فرمائے یہ روح کا فاقہ ہے۔ جس طرح انسان کھانا نہیں کھاتا اس کے جسم کو فاقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جسم میں طاقت ہوتی ہے، تو انسان بس روزہ رکھتا ہے گرمی کے موسم میں، شام تک اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ کا ماسا خبر ہی مکہ خبر ہی نہیں شم کھولے، نہ میں پانی کو ترس رہا ہوں، میں لقمے کو ترس رہا ہوں، مجھ سے بات نہیں ہو رہی، کمزوری آ گئی ہے۔ تو اسی طرح جب انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، سنتوں میں کوتاہی کرتا ہے، اور اس طرح عبادات کے اندر، وہ جس چیز کے اندر ایمان کی حلاوت یہ روح کی غذا ہے، جس دن ہم سے یہ غذا نہیں ہوگی، جس دن اس روح کو غذا نہیں ملے گی، اس دن نہ نمازوں میں حضوری ہوگی، نہ اللہ کے کلام کی تلاوت میں حضوری ہوگی، نہ استغفار میں ہوگی، بس جان چھوڑانے والی بات ہوگی، عادت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ آج ہماری نمازیں وہ ساری عادتیں ہیں نا، عبادت ہے، عادت ہے۔ عبادت تو تب ہے کہ جب تمہیں یہ کیفیت حاصل ہو کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ہمارے مشائخ یہ محنت کرتے ہیں کہ پہلے عادت بناؤ، پھر عادت سے عبادت بناؤ، اس کی صورت بناؤ، صورت کے بعد بھی اس کے اندر روح ڈالو، پھر کلام کی تلاوت کرو۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نہیں فرمایا، فرمایا جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو ایسے استغراق کے ساتھ کرو، فنائیت کے ساتھ کرو، توجہ کے ساتھ کرو کہ قرآن کی تلاوت کے اندر تمہیں اللہ کی آواز سنائی دے۔ یہ اللہ اللہ کی برکت سے ہوتا ہے، یہ اللہ اللہ کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الاقطاب، ثانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ ان کا نام کیا ہے؟ مولانا رشید احمد، مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے بڑے آدمی گزرے ہیں، کتنے بڑے فقیہ گزرے تھے۔ آپ فرماتے کہ جو بندہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ مسلمان اخلاص سے اللہ کہہ دے، کہو کون کہہ رہا ہے؟ اتنی بڑی ہستی جن کے ہم نام لیوائے ہیں، ان کے ہم اندھے مقلد ہیں۔ کس کے؟ اپنے بزرگوں کے ہم اندھے مقلد ہیں۔ حضرت فرماتے کہ جو مومن مسلمان
اخلاص سے ایک مرتبہ زندگی میں اللہ کہہ دے، فرمائے وہ جتنے بھی گناہگار ہو لیکن یہ اللہ کا نام اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے، زندگی میں ایک دم۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی حرارت بڑھتی ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، جب مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کام جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہے۔ قاری عبد الباسط ہے، کلین شیو ہے، کیا ہے؟ کلین شیو ہے، لیکن وہ مصر کے بادشاہ ان کو اپنے ساتھ روس کے پارلیمنٹ لے کے آتے ہیں، اس میں روس کے پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں۔ مسلمان تو درکنار، وہ روسی پارلیمنٹ کے اندر وہ صدر حسنی مبارک ہے غالباً، وہ ان سے کہتا ہے روس کے صدر سے کہ ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب ہے، یہ تلاوت کریں۔ اور قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ روس کی پارلیمنٹ میں تلاوت کرتے ہیں، جتنے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ارکان ہیں وہ ان کی تلاوت کو سن کے رو رہے ہیں، حالانکہ سارے غیر مسلم ہیں، ان کی دلوں میں راستہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام راستہ بناتا ہے، یہ رحمت کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ کیا ہے یہ رحمت؟ اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے، یہ اللہ کے ضربے میں سے نہیں ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ درس بخاری دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ درس بخاری دے رہے ہیں، طلباء علوم نبوت کے پروانے سامنے بیٹھے ہیں، اور اس مسجد کے اندر ایک طرف آپ کے سالکین بیٹھے ہیں جو آپ سے بیعت ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کی ضربے لگا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ضربے لگا رہے ہیں۔ ایک سالک پہ وجہ طاری ہو گیا، وہ زور زور سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت اپنے درس کو موقوف کرتے ہیں، درس بخاری کو موقوف کرتے ہیں، علوم نبوت کے پروانوں سے کہتے ہیں دیکھو اس سالک کو دیکھو، ایک عام بندہ ہے، کہ یہ ضرب لگا رہا ہے، اس ضرب کے اندر اتنی تاثیر اور نور ہے کہ جب یہ ایک ضرب لگاتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اندر 100 سال کی روحانی مسافت طے کر رہا ہے، 100 سالہ روحانی مسافت طے کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس لا الہ الا اللہ کی برکت ہے۔ کبھی دن سے تو لیا کرو نا، ہماری دلوں کے اندر ہماری زبان صاف نہیں رہتی۔ شیخ مجد البسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، اور اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ حضرت کی عادت تھی کہ آپ کا جو مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، تو آپ دیکھ رکھتے تھے، بزرگوں کی کرامت ہے نا، کرامات الاولیاء، ہم اس کے مقلد ہیں، عقیدہ حیات النبی کے مقلد ہیں ہم۔ عقیدہ حیات النبی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ رکھو، بس پانی، اور حضرت جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے، کہتے سورہ اخلاص پڑھتے، اور جا کے اس پہ دم کر دیں۔ اس طلباء سے کہتے کھولو نہیں، جب یہاں درس ختم ہوتا 12 بجے 12:30 بجے کا، اس کو کھولو شاما، تو اس سے بہترین قسم کا پلاؤ نکلتا، پلاؤ نکلتا اس سے۔ تو کہا کہ بھائی سارے طلباء کو کھلاؤ۔ تو اس زمانے میں پلاؤ کا نام تو تم لوگوں نے سنا ہوگا، کھایا بہت کم ہوگا، لیکن شیخ مولوی صاحب رحمۃ اللہ کے طلباء روز پلاؤ کھاتے تھے، یا روز پلاؤ کھاتے تھے۔ ایک طالب علم کو جوش چڑھا، گھر گیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ بیٹا تم اتنے اس کے مہینے 2 مہینے 6 مہینے بعد ایسے طلباء آتے ہیں جو سرحد بلوچستان سے آتے ہیں، وہ سال میں 2 دفعہ کر جاتے ہیں، ایک بقرعید کی چھٹیوں میں جاتے ہیں، ایک شعبان میں جاتے ہیں۔ تو والدہ نے کہا بھائی آپ کے لیے، آپ کی دیدار کے لیے، زیارت کے لیے بہنیں گاؤں والے آ رہے ہیں جو آپ کے عزیز و قارب ہیں، کہ بھائی ہمارا بھائی آیا ہوا ہے، بچہ آیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے کیا بناتی ہوں؟ کھانا بناتی ہوں۔ اس طالب علم نے کہا چھوڑ دو ماں جی، کہا کہ ہم خود بنا دیں گے۔ تو اس نے وہ دیکھ رکھی، دیکھ میں پانی رکھا اور سورہ اخلاص کا جو نا تصویر نکالی، دم کر دیا اس پہ، کہا کہ بس دیکھو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں دیکھو۔ تو جب وہ کھولا
تو پانی کا پانی. اس نے کہا تو نے سبق پڑھا ہے اپنا دماغ خراب کیا؟ کیا کہا کہ تو نے شیخ میر بسائی رحمۃ اللہ سے سبق پڑھا ہے اپنا دماغ خراب کیا ہے؟ کہا کہ بیوقوف آدمی، دیکھ نے کوئی ڈالا نہیں ہے پانی میں، ویسے ہی جناب کہہ رہے پلاؤ نکلے گا. تو آیا حضرت شیخ میر بسائی رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت یہ تو آپ روزانہ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، اور میں تو کیا گاؤں کے اندر شرمندہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شرمندہ ہو گیا. میں نے یہ عمل کیا لیکن ادھر تو پانی کا پانی تھا، کچھ نہیں تھا. حضرت جلال میں کہا کہ پہلے تو 2-3 گھنٹوں میں پکتا تھا. کہا کہ جاؤ تم خود پانی ڈالو شابا. خود پانی اسے ڈالا اور اس نے حضرت نے وہ پڑھا اور کہا کہ آدھا گھنٹے کے بعد جا کے اس کو شابا کھولا تو وہی پلاؤ تھا. اس نے کہا کہ فقیرا اللہ کا کلام بھی وہی ہے، اس کی تاثیر بھی وہی ہے، لیکن زبان احمد سرہندی کی ہے. کیا کہا؟ خلد مذوب نہ کیا کہا؟ پشتو میں کہتے ہیں خلد مذوب نہ. تو کہا کہ زبان شیخ احمد سرہندی کی ہے. تو جب زبان صاف ہو، ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت زیادہ اس کی تاکید کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے محمل الفاظ استعمال نہ کرو، لغو الفاظ استعمال نہ کرو. جب کوئی آتا کہ حضرت آپ پوچھتے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا کیا حال ہے، اگر سامنے والا کہتا کہ حضرت میں ٹھیک ٹھاک ہوں تو حضرت غصہ کرتے، ایک دم لال ہو جاتے. کہ آپ یہ کہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اور ٹھیک کہنے سے آپ کا کلام یہ کلام مفید ہے، اس سے آپ کا کلام ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو یہ ٹاک کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ سے کہے بھائی آپ ٹاک ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو کہا کہ یہ کلام ہے مفید. کہا کہ یہ کیا ہے؟ بولو نا میں ٹھیک ہوں. لیکن یہ ٹاک تم نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جو محمل ہے. کیا ہے؟ یہ محمل لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہی پوچھ لے کہ جب یہ کلام، جب تمہارا بات کرنا یہ ٹھیک پہ آپ اپنے بات کو سمجھا سکتے تھے تو آپ نے ٹاک کیوں کہا؟ یہ زبان میں نے اس لیے دی تھی. تو ہمارے مشائخ اتنے احتیاط کرتے، غصے میں لال ہو جاتے. اور فرمائیں کہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ والوں کی خانقاہوں میں آتے ہیں، دن میں 10,000 20,000 25,000 50,000 لاکھ 1.25 لاکھ وہ اللہ اللہ کا ورد کرتے ہیں، فرمائے یہ منہ اس قابل ہے کہ اس کو دن میں 100 مرتبہ 1000 مرتبہ عرق گلاب سے کلی دی جائے. جس سے عرق گلاب سے کلی دی جائے، اس کے اندر ہم ناسوار اور تمباکو اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ٹھوستے ہیں. کیا کہا کہ یہ منہ اس قابل نہیں ہے کہ ان ہونٹوں کو فرشتے چومتے ہیں. تو اللہ سے محبت کرنا سیکھو، اللہ سے محبت کرنا سیکھو، اللہ سے محبت کرنا سیکھو. ہم نے تو دنیا سے محبت کی، اللہ سے محبت جب ہوگی جب ہم علماء و صلحاء کی مجلسوں میں جائیں گے، وہاں سے ہمیں یہ باتیں ملیں گی، ہماری وہاں تربیتیں ہوں گی، ان باتوں پہ ہم عمل کریں گے، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائیں گے، ہماری نسلوں کو نصیب فرمائیں گے. تو بھائی اللہ سے مانگو. کیا؟ اللہ سے مانگو. جب بھی کسی مجلس میں جاؤ، علماء و صلحاء کی مجلس میں جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھ کے جاؤ اور اپنے عاجزین کی ساری اللہ کے سامنے رکھو. اس لیے ایک دفعہ شیطان جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں آیا. اس کے سر پہ رنگین ٹوپی ہے، اس کی رنگ برنگی ٹوپی. تو اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں. اس نے کہا تو میرے مجلس سے تیرا کیا تعلق؟ ابلیس ہے تو باہر جا. اس نے کہا تو نے یہ سر پہ رنگ برنگی ٹوپی کیسے رکھی؟ کہا کہ اس سے میں شکار کھیلتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ شکار کھیلتا ہوں. کہا کون سے لوگ تمہارے شکار میں آتے ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ بندہ جو متکبر ہو، جس طرح حضرت نے فرمایا. کیا؟ وہ بندہ جس میں تکبر ہو وہ میرے شکار میں. اور وہ جو اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے کہ من آدم کے من دانم، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. اور تیسرا کہا کہ یہ وہ بندے جو تکبر کرتا ہے، خود بینی میں مبتلا ہوتا ہے، تو کہا کہ میں اس سے ان کی گناہوں کو بلا دیتا ہوں. کہ اپنے گناہوں کی طرف صبح شام گناہوں میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کو استغفار کی توفیق نہیں ملتی. پھر جب اٹھنے لگا
تو پھر انہوں نے 3 باتیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں. ان کی جلال اور ہیبت کی وجہ سے کہا کہ جب تم اللہ سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو. کیا کرو؟ جب تم اللہ سے وعدہ کرو، کسی سے وعدہ کرو، اللہ سے وعدہ کرو تو پورا کرو. اور کسی صدقے کی نیت کرو تو فوراً ادا کرو ورنہ میں اس کو بلا دوں گا. تیسری کہا کسی مجلس میں اکیلے کسی عورت کے سامنے، عورت کے ساتھ نامحرم ہو، اس کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا ورنہ تیسرا پھر میں ہوتا ہوں. تو آج کے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں. ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدہ بھول جاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں کہ نہیں. اپنے گناہوں سے ہم لوگ غافل ہیں، تکبر اور خود بینی کے اندر مبتلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار پڑا کریں. صبح اٹھیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس کے بعد استغفار ایک تسبیح یہ پڑھیں، استغفار کی تسبیح پہلے کلمے کی، تیسرے کلمے کی، استغفار کی، درود شریف کی صبح شام. اور کم سے کم جو نئے لوگ ہیں وہ 5000 مرتبہ دن میں اللہ اللہ کیا کریں. کیا خوگ دنم نے خوگ لگ گبن نے او اے اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حلاوت نصیب فرمائے.